السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا، قبیلہ فارس سے تھے جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور ہی میں واپس لوٹ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز قبل اس نے نبی حاصل کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حضور کی آمد تک قبا میں قیام پذیر رہے۔ مواخات مدینہ میں معزز انصار صحابی حضرت ابو طلحہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیہ مبارک کی، تو آپ کا قد لمبا، جسم نحیف و لاغر، چہرہ کم گوشت اور سامنے کے دو دانت، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان۔ داڑھی گھنی نہ تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ خضاب کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بے حد ذہین، سلیم الطبع، متقی اور بہادر تھے۔ لمبا قد، بظاہر لاغر، کمزور نظر آنے والی شخصیت، لیکن ایمان کامل کے سبب انتہائی پرنور چہرہ، آہنی عزم کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمی طاقت روم کے خلاف ٹکر لی اور اسے ایشیائی علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان اکابرین میں سے تھے جن کو ہر نوعیت کا کام سونپا جا سکتا تھا۔ غزوات میں ابو عبیدہ کی خدمات جلیلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور عشق رسول اور اطاعت الہی کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ ہی جیسے صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے باپ، بیٹے، بھائی اور اہل خاندان کے خلاف قتال کی وجہ سے جنت کی بشارت دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ غزوہ احد میں ابو عبیدہ بن جراح افراتفری کے عالم میں بھی ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں سے تھے۔ جب ایک کافر کے وار سے حضور کے آہنی خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں دھس گئی تو آپ نہایت سرعت کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالا اور اس آپریشن میں خود آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ غزوہ احزاب میں ابو عبیدہ بن جراح نے ایک مستعد اور بہادر سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس کے بعد بنو قریظہ کے استحصال میں حصہ لیا۔ غزوہ احزاب کے بعد بنو سالبہ اور بنو انمار کی غارت گری کی انسداد پر مامور ہوئے اور ان کے مرکز ذی قصہ پر کامیاب چھاپا مارا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت رضوان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی اور غزوہ خیبر میں بھی نبی کریم کے ان فدائیوں میں سے شامل تھے جنہوں نے اپنی شمشیر زنی کا حق ادا کیا۔ بنو قزا نے مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے تو آپ کو ایک ایسے دستے کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا جس میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی شامل تھے۔ قریش کی بد عہدی کے بعد ان کے قافلوں کی نگرانی کے لیے ایک مہم ساحل سمندر کی طرف بھیجی گئی جس کی قیادت ابو عبیدہ کو سونپی گئی اور اس لشکر میں عمر بن خطاب بھی شامل تھے۔ اسی سریہ خبت میں خوراک ختم ہونے پر پتے کھا کر گزارا کیا۔
یعنی کہ آپ نے سریہ خبت میں خوراک ختم ہونے پر پتے کھا کر گزارا کیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مچھلی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوراک کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ 9 ہجری میں وفد نجران نے جب ایک امین شخص کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے ابو عبیدہ کو اس مشن پر مامور کرتے ہوئے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح ایک معلم بھی تھے۔ آپ محصل یعنی خراج اور دیگر سرکاری واجبات وصول کرنے والے بھی تھے اور فوج کے کمانڈر بھی، غرض دربار رسالت کے معتمد ترین اور اہل ترین اشخاص میں تھے۔ ابو عبیدہ کو اپنی عظمت، کردار اور زہد و تقوی اور صلاحیتوں کی وجہ سے اہل مدینہ میں بہت اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے آپ ان 3 افراد میں سے تھے جنہوں نے سکیفہ بن سعدہ میں انتشار کی لہروں کو روکا، اور آپ کی تجویز و تائید سے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق کو آپ پر اس حد تک اعتماد تھا کہ آپ جب ابو لولو فیروزہ کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد جب انہیں خلیفہ کی تلاش تھی تو آپ نے فرمایا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بناتا، کیونکہ حضور نے انہیں امین الملت قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اجنادین کے مارکے کی تو عہد صدیقی میں ابو عبیدہ کو حمص کی فتح پر مامور کیا گیا، تو آپ کئی گنا زیادہ نفری والے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بصرہ کو فتح کرتے ہوئے جابیہ پہنچے، جہاں سے رومیوں اور شامیوں کی جنگی تیاریوں اور منصوبے کے بارے میں رپورٹ دربار خلافت بھیجی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ اور حضرت عمر بن العاص کو آپ کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی۔ مشرقی محاذ سے خالد بن ولید وہاں پہنچے اور اسلامی لشکر نے آپ کی قیادت میں اجنادین کا مارکہ جیتا۔ عہد فاروقی میں چند سال تک شام کے لشکر کی قیادت خالد بن ولید کرتے رہے، لیکن کم و بیش 5 سال بعد 17 ہجری میں فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت کر دیا۔ قیادت کی ان تبدیلیوں سے جہاد کے مقاصد کے حصول اور مہمات کی تربیت و کامرانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کا بہت بڑا سبب ابو عبیدہ بن جراح کا وہ منجھا ہوا انداز قیادت تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسری پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اپنی صائب رائے پیش کرتے، اس پر عمل کرتے اور کرواتے اور اپنے ساتھیوں کا بھرپور تعاون حاصل کرتے۔ خالد بن ولید بھی ان کی شخصیت اور صلاحیتوں کے مداح تھے، اور آپ کی پرکشش شخصیت اور سادہ اور پروقار زندگی ایک طرف رومیوں کے سفیر کو اسلام کی حقانیت کا قائل کرنے والی تھی، تو دوسری طرف سرفروشان اسلام کو عزم دینے والی۔ ابو عبیدہ بن جراح جنگ یرموک کے فاتح ہیں، جس نے ہرقل شاہ روم کو شام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بیت المقدس کے فاتح ہیں، جو دنیا کا عظیم روحانی مرکز ہے۔ آپ نے بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج کل مسجد اقصی ہے۔ ابو عبیدہ فتح شام کے بعد شام کے پہلے گورنر تھے، وہ جرنیل بھی تھے، اچھے منتظم بھی اور دین اسلام کے مبلغ بھی۔ امین الامت کی زندگی کا آخری مارکہ حمص کی وہ خون ریز جنگ ہے، جس میں ہرقل نے شام واپس پلٹنے کی آخری کوشش کی لیکن ناکام ہوا، اور اس کے بعد اس نے کبھی شام کا رخ نہ دیکھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح 18 ہجری میں مسلمانوں کے لشکر میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑنے کی وجہ سے، جسے امواس یعنی طاعون کہا جاتا ہے، اس موذی وبا نے بہت سے مسلمانوں کی جان لے لی۔ ان میں سے ایک سپہ سالار اعظم امین الامت ابو عبیدہ بھی تھے، جن کو عمر فاروق نے مدینہ واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا۔ اس طرح 58 برس کی عمر میں یہ تاریخ ساز شخصیت مالک حقیقی سے جا ملی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے معلوماتی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔